بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو درود پاک کے ساتھ اپنی زندگی کے دن رات تر تازہ رکھے۔ شہد کا مٹھاس درود پاک کی وجہ سے ہے۔ شہد کی مکھی جب تک کہ درود پاک نہ پڑھے اس وقت اس میں مٹھاس نہیں آتی۔ پھولوں میں خوشبو درود کی وجہ سے ہے اور سلام کی وجہ سے ہے۔ درود السلام کی وجہ سے ہے پھولوں میں خوشبو۔ اور اگر لبوں میں خوشبو اور لہجوں میں خوشبو چاہتے ہیں تو اس کا تعلق بھی درود پاک سے ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا علاج ہے درود، غصے کا علاج ہے درود، ٹینشن کا علاج ہے درود، جھنجھلاہٹ اکتاہٹ کا علاج ہے درود۔ ہاں، وہ دماغ جو دنیا کی دولت اور مال اور چیزوں سے آخر کار گھبرا گئے، اکتا گئے، جن کو کہتے ہیں کہ دماغ پھر گیا، آؤٹ ہو گیا، دنیا کی چیزوں نے ان دماغوں کو متاثر کیا، ان کا علاج ہے درود۔ درود زندگی ہے، درود رونق ہے، درود حیات ہے اور کائنات کی روح ہے درود پاک۔ آج درود پاک پڑھنے کا طریقہ بھی ذرا سیکھ لیں، غور سے۔ ایک ہے لفظوں کا درود، ایک ہے لہجوں کا درود، ایک ہے جذبوں کا درود۔ درود کو جذبے سے پڑھا کرتے ہیں۔ جسے محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام لیتے ہوئے بھی اندر مٹھاس آ جاتا ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اندر ایک انوکھی دنیا نکھر جاتی ہے۔ درود پڑھا کریں لیکن جذبوں کے ساتھ۔ ایسا جذبہ ہو درود پاک پڑھتے ہوئے کہ میرا اللہ کہہ رہا، واہ واہ میرے بندے واہ، تو نے میرے حبیب پہ اتنا خوبصورت درود بھیجا، خود مجھے پسند آ گیا، ذرا اس کو ایک بار پھر پڑھے، پھر اللہ کہتے واہ اتنا خوبصورت درود، ذرا ایک بار پھر پڑھے۔ جذبوں کا درود، اور درود پاک کا جذبے کے ساتھ پڑھا جائے، جذبے کے ساتھ۔ کون سا جذبہ ہو؟ احسان مندی کا جذبہ، احسان مندی کا جذبہ کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کا مجھ پہ احسان ہے، اگر کسی نے کیا ہے تو ماں کا احسان، باپ کا احسان، اور اگر کسی نے مجھے پالا تو ان کا احسان، جتنے بھی انسان ہیں ان سب کا احسان ہے، لیکن ساری کائنات میں زیادہ احسان محمد الرسول اللہ، سب سے زیادہ احسان اللہ کے حبیب کا ہے، سب سے زیادہ احسان اس ہستی کا احسان ہے جس ہستی نے مجھے زندگی دی، طریقہ دیا، سلیقہ دیا، اور جس ہستی کے لیے میں قیامت کے دن ترسوں گا، اے کاش کہ میری سفارش کر دیں، جبکہ قیامت کے دن اعلان ہوگا
من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے، آؤ چیلنج ہے، کوئی ہے جو ہمارے حکم کے سامنے سفارش کرنے والا ہو؟ اللہ اپنی شان کریمی سے اپنے حبیب کو یہ نعمت عطا فرمائیں گے کہ وہ امت کے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ یہ چیز اپنے حبیب کو عطا فرمائیں گے۔ درود پڑھنا ہے پر جذبوں کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ۔ جس درود میں جذبہ ہو اور جس سلام میں جذبہ ہو، آئیے آئیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گلے ملے جذبے کے ساتھ۔ ایک ہے السلام علیکم، آپ کو تھوڑی سی اس لفظوں میں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں کیا گہرائی ہے۔ ایک ہے السلام علیکم، ایک ہے السلام علیکم، فرق نہیں؟ اللہم صلی علی، بس جذبے کے ساتھ، اے میرا مولا اپنے حبیب پہ وہ سلام و درود بھیج جو تجھے پسند ہو اور جو تیری پسند ہو اور تیری رضا کے مطابق ہو۔ اس جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھنا، اس جذبے کے ساتھ۔ ایک تسبیح پڑھیں پر ڈوب کے پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں پر پیار کی پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں پر وجدان اور دل کی کیفیتیں جھنجھوڑ کے پڑھیں۔ یہ درود پاک جس سے زندگی منور ہو جائے، مطہر ہو جائے۔ آپ سارا دن درود پاک اگر پڑھنے کا آپ نے عزم کیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایک درود تھوڑا سا، تھوڑی سی مقدار کوئی ایسی ہو، تھوڑی سی مقدار کوئی ایسی ہو جس پہ آپ تنہائی ہو، میں ہوں، میرا رب ہو اور میرے رب کے حبیب کی محبت ہو، بس وہ تنہائی کا پیکج درود پاک کا لگا کے نا اس پہ ایک تسبیح پڑھ لیں، اور اس تصور کے ساتھ کہ ساری کائنات کے احسانات، ساری کائنات کے احسانات، لیکن جو میرے حبیب کے احسانات ہیں وہ کائنات میں کسی کے ہو ہی نہیں سکتے۔ ساری کائنات کے احسانات ہیں، اس کو بند کر دو۔ جو میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات ہیں نا وہ کسی کے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ جذبہ ہماری زندگی میں اتر گیا درود پاک پڑھتے ہوئے، یہ جذبہ۔ یہ دل بنا ہی عاشقی کے لیے ہے، یہ دل بنا ہی محبت کے لیے ہے۔ اس دل میں سب کی محبت ہے، اگر اپنے حبیب اور مدینے والی کی محبت نہیں ہے تو یہ مردہ دل ہے۔ کہنے لگا میرے دل میں اولیاء کی محبت ہے۔ میں نے اس سے کہا تیرا دل مردہ ہے۔ کہنے لگا میرے دل میں صحابہ کی محبت ہے۔ میں نے کہا اس سے کہا تیرا دل مردہ ہے۔ کہنے لگا میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ میں نے اس سے کہا تیرا دل مردہ ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا نبی آئے تو صحابہ بنے، آپ آئے تو اہل بیت بنے، آپ آئے تو اولیاء صالحین بنے۔ اگر تیرے دل میں حبیب کی محبت نہیں ہے اور تو سب کی محبتوں کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ کبھی جھوٹا ہے، ہو ہی نہیں سکتی وہ محبت۔ تیرے زبان سے محبت ہے، تو زبانی کہہ رہا ہے کہ محبت ہے، دل سے ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کے آنے سے صحابہ کا صحابیت کا درجہ ملا نا، آپ کے وجود اطہر سے، آپ کے وجود مبارک سے صحابیت کا درجہ ملا۔ آپ کے خاندان میں آل میں
ازواج میں جو حضرات ہیں وہی اہل بیت بنے نا، اور آپ کی جوتیوں کے صدقے اولیاء بنے. تو جس دل میں وہ اصل محبت ہی نہیں ہے وہ دل ہی کیا ہے؟ جس دل میں وہ اصل محبت ہی نہیں ہے. ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اہل بیت کی محبت کسی ایک حصے کو دے دی، ہم نے صحابہ کی محبت کسی ایک حصے کو دے دی، ہم نے اولیاء کی محبت کسی ایک حصے کو دے دی. نہیں، یہ سارے ایمان اور ایمان کے درجے ہیں. ان سب سے محبت ایمان کا حصہ ہے. ان سب سے محبت بہت لازم اور ضروری ہے. اپنی زندگی کو درود پاک کی محبت سے مزین کریں. آج جمعے کا دن ہے، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. اور یہ ان چند رمضان میں ہے، اکثر نہیں ہوتا. اس میں شاید 5 جمعے آئیں. یہ اس کی خاص شان کریمی ہے، اس کی خاص شان کریمی ہے کہ رمضان اور پھر رمضان میں جمعے ہی جمعے ہیں. اس کی برکات، اس کے ثمرات، اس کی رحمتیں، اس کی عطائیں، اس کی شفقتیں بھرپور اور سدا بھرپور ہیں. کچھ مخلصین ایسے گزرے ہیں، علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے، جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، اور قصیدہ بردہ شریف عربی زبان میں ہے. وہ مخلصین تھے. فالج ہو گیا، اور فالج ہونے کے بعد آقا کے روضے اطہر میں گئے اور وہ قصیدہ لکھ کے پڑھا تو آپ کو ایک چادر عطا ہوئی، یمنی چادر تھی. اسی سے قصیدہ بردہ شریف پڑھ گیا، اور ان کے جن کا یہ شعر ہے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا. تقریباً 163 اشعار ہیں. وہ قصیدہ بردہ شریف جس میں عشق ہی عشق ہے. اب بھی روضہ اطہر کی جو ساتھ مسجد ہے، جس کو مسجد نبوی شریف کہتے ہیں، اس کی دیواروں پہ اب بھی آج کے دن بھی اسی لمحے بھی سارا قصیدہ بردہ شریف لکھا ہوا ہے. وہ ترکی دور کا لکھا ہوا ہے. سارا قصیدہ بردہ شریف لکھا ہوا ہے. اور ایک دیوار پہ اشعار سارے لکھے ہوئے ہیں. بخشش کا سامان میرے حبیب کی ثنا ہے، ان کی محبت ہے، ان کی شان ہے، ان کی ثنا خوانی ہے. خوابوں میں کتنے ایسے مخلصین ملے، نعت خوان، جنہوں نے نعت کو پیشانی بنایا. اب تو نعت ایک صنعت بن گئی ہے نا، انڈسٹری بن گئی ہے پوری. صنعت تجارت نہیں، مخلصین نعت خوان تھے. مولانا بشیر احمد صاحب تھے. حضرت پیر فضل علی قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے درویش تھے، مسکین پور شریف کے. ان کے خلیفہ تھے. ان کے بیٹے سے میں پڑھتا رہا ہوں. بیٹے بڑھاپے میں ان سے پڑھتا رہا ہوں. چوتھی پانچویں تک پڑھا ہوں، چھٹی تک میں ان سے پڑھا ہوں. فوت ہو گئے، عرصہ ہوا. وہ نعت خوان تھے، مسلکاً اہل حدیث تھے. لیکن پھر پیر فضل علی قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور پھر وہ نعت کہتے تھے. اللہ کے حبیب کی شان میں جس نعت میں
شان حبیب بھی ہوتی تھی اور توحید پہ آنچ بھی نہیں آتی تھی، توحید پہ آنچ بھی نہیں آتی تھی۔ وہ سرائکی زبان میں نعتیں کہتے تھے، اب بھی وہ پڑھی جاتی ہیں۔ ان کے بھانجے بڑھاپے میں پچھلے سال ان کے پاس بیٹھا تھا اور یہ واقعہ میں نے ان سے سنا۔ جس دور میں وہ استاد ہوتے تھے، وہ اس دور میں ایک ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے، عالم تھے بہت بڑے، پرانے جامعہ عباسیہ کے مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پکا لاڑا کے تھے۔ وہ میں نے ان سے یہ بات سنی۔ کون کہہ رہا تھا رات میں پکا لاڑا سے آیا ہوں؟ ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کو، مولانا عبداللہ صاحب کو، چچا زاد بھائی تھے۔ یہ میں نے ان سے بھی سنا، وہ میرے بھی استاد تھے، میرے والد کے بھی استاد تھے۔ کیا سنا کہ وہ فوت ہو گئے، وصال ہو گیا۔ کون؟ مولانا بشیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بیٹے تھے مولانا محمد امین صاحب۔ تو دوسرے تیسرے دن ان کا ایک ساتھی آیا، مولانا بشیر احمد صاحب کا، صاحب کمال کا ساتھی بھی صاحب کمال تھا۔ کہنے لگا بھتیجا، پتہ چلا تیرا والد فوت ہو گیا۔ موبائل کا نظام تو تھا نہیں نا، خطوں اور تاروں کا نظام تھا۔ اپنا تو بیٹا ہے تو والد کی قبر پہ لے چل۔ ساتھ ہی قبرستان ہے، اسے کہتے ہیں ٹاہلیاں والا قبرستان، وہاں شیشم ٹاہلی کے درخت زیادہ تھے اس وقت، ٹاہلیوں والا قبرستان میں نے وہ دیکھا ہے، گیا ہوں کئی بار۔ وہاں لے گئے، مراقبہ کیا، بہت دیر مراقبہ کشف القبور کا کر کے کہنے لگے بیٹا تو کہاں لے آیا؟ تیرے باپ کی قبر تو یہ نہیں ہے، تو کوئی اور ہے، تیرا باپ تو نہیں۔ کہنے لگا چاچا جی ابھی تو ابا کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، 2-3 دن پہلے ہی فوت ہوئے ہیں، اب کہتے ہیں کہاں لے آیا؟ پھر مراقب ہوئے، بڑی دیر کے بعد کہنے لگے تو بھی سچا میں بھی سچا۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ اللہ پاک نے اس میت کو جنت البقیع میں منتقل کر دیا، اور وہاں کوئی ایسا شخص تھا جو وہاں کے مدفن کے قابل نہیں تھا، اس کو یہاں لایا گیا، شفٹنگ ہو گئی ہے، انتقال، منتقل ہو گیا۔ تو بھی سچا تھا میں بھی سچا تھا۔ عشق عبادت ہے۔ جس دل میں مدینے والے کا عشق نہیں، مردہ دل ہے۔ جو آنکھ آپ کے عشق میں نہیں روئی اور اس کو آنسو نہیں نکلا، اس آنکھ پہ افسوس ہے۔ کتنے واقعات محدثین نے لکھے ہیں، ہمارے اکابر کی کتابوں میں بھی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے ان کی بخشش کا سامان صرف عشق محمد سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بخشش کا سامان صرف مدینے والے کی محبت سے ہوا۔ ان کی بخشش کا سامان کتنے لوگ ایسے تھے۔ کبھی نہ بھولیے گا کہ یہ درود پاک برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہاں برکت ہے، میں اس کی برکت کا کہاں انکار کرتا ہوں،
بس اس کا پڑھنا صرف برکت نہیں، اس کا پڑھنا ایک عشق کے انتہا تک پہنچانا اور زندگی کی عبادت کے انتہا تک پہنچانا، اس کا پڑھنا عبادت بھی ہے۔ اس کا پڑھنا پڑھنے والے کو بندگی میں بھی یہ شامل کرتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک قربانی ہر سال آقا مدینے والے کی طرف سے کی جائے، ایک قربانی کا حصہ ہر سال، کہ اس غریب نواز جن کی وجہ سے اولیاء کو غریب نواز کہتے ہیں، مدینے سے والے سے بڑھ کے کوئی غریب نواز ہوگا؟ کملی والے سے بڑھ کے کوئی غریب نواز ہوگا؟ اگر اللہ آپ کو توفیق دے اور صاحب نصاب ہیں اور جیب اجازت دے، بعض اوقات جیب اجازت دیتی ہے، دل اجازت نہیں دیتا۔ بزرگی بعقل است نہ بسال است، تونگری با دل است نہ بمال است۔ بزرگی کے تعلق عقل سے ہوتا ہے جس کو اللہ عطا کر دے، اس کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا کہ بہت بوڑھا ہوگا تو پھر بزرگی ملے گی، وہ اس کی عطا ہے۔ بزرگی با عقل است نہ بسال است، تونگری با دل است نہ بمال است۔ تونگری تو دل کا نام ہے، مال کا نام کہاں ہے؟ کتنے مالدار ایسے ہیں جو تونگر نہیں ہوتے۔ تونگری با دل است نہ بمال است۔ تو اللہ پاک اگر جیب اجازت دے اور دل اجازت دے، جیب اجازت دیتی ہے بعض اوقات، دل اجازت نہیں دیتا، تو ایک قربانی ہر سال حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کی جائے۔ نیت سارے کر لیں، جیب اجازت دے رہی یا نہیں دے رہی، نیت سارے کر لیں، کر تو لینا کہ جب تک میری زندگی رہی، اگر مجھے اللہ قیامت تک بھی زندہ رکھے گا تو بھی میں آقا مدینے والے کی طرف سے قربانی دیتا رہوں گا، قربانی کرتا رہوں گا، قربانی کرتا رہوں گا۔ ہر پل ہر سانس یہ میری چاہت ہے۔ دو بھائی تھے، ان کے پاس والدین کا ورثہ اور ترکہ تھا۔ اور آقا کے ایک بال مبارک بھی تھا، منہ مبارک، ایک بال مبارک بھی تھا۔ جب سارا ورثہ اور ترکہ ختم ہو گیا، آپس میں بانٹ لیا، کہنے لگے اس بال کو بھی آدھا کر دیں۔ کہنا ہماری عشق کی، ہماری طاقت کی ضرورت نہیں، اس بال پہ کینچی پھیرے، اس کی تقسیم کیسے ہو؟ بڑا کہنے لگا تجھے قبول ہے کہ تو سارا بال جو ہے، چھوٹے نے یہ بات کہی کہ تجھے قبول ہے بڑے کو کہ تو سارا بال مجھے دے دے، آقا کا بال مبارک، منہ مبارک، اور تو سارا ورثہ اور سارا مال لے لے، تجھے قبول ہے؟ ہاں، اس کی چاہت بھی یہی تھی۔ اس نے بال مبارک لے لیا، سارا مال دے دیا، بال کے بدلے مال دے دیا، خالی ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، فقیر ہو گیا، مفلس ہو گیا، غریب ہو گیا۔ پر سارا دن جیل میں رکھتا تھا بال مبارک، اس کو نکالتا تھا، دیکھتا تھا، چومتا تھا اور درود پاک پڑھتا تھا۔ کسی نے یہ واقعہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کیا، حالانکہ حضرت نے خود لکھا، بیان کرنے والا کہتا ہے کہ حضرت ہزاروں قطار روئے ہیں کہ وہ کیا انسان تھا جس دل میں آقا کے بال مبارک کی یہ قدر تھی۔
اللہ والو، کسی نے بالوں کی قدر کی، رنگا گیا، کسی نے دانتوں کی قدر کی، ویسے کرنی بن گیا۔ ہاں، یہ عشق کی قدریں ہیں، یہ عشق کی قدریں ہیں۔ سارا دن بال مبارک جیب میں ڈالتا، سارا دن بال مبارک جیب میں رکھتا اور نکالتا، ایسے آنکھیں ٹھنڈی کرتا اور نکالتا، اسے چومتا اور درود پاک پڑھتا۔ ہفتے گزرے، دن گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے، تلک الایام نداولها بین الناس، دن کے حالات، دن کی یہ گردش نظام گزرتے 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 ایک دن ایسا آیا، یہ مالدار ہوتا گیا، وہ فقیر ہوتا گیا۔ کیوں؟ ایک بات میرے درس سننے والوں کو اکثر ملی ہو گئی کہ اللہ والو، کثرت کو نہ دیکھا کرو، برکت کو دیکھا کرو۔ میرے آقا کے روضہ اطہر میں برکت، فرمایا چند چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے برکت اور ثواب ملتا ہے۔ اماں کے چہرے کو دیکھنے سے برکت اور ثواب، ابا کے چہرے کو دیکھنے سے ثواب، کعبہ کو دیکھنے سے ثواب، عالم اور ولی کے چہرے کو دیکھنے سے ثواب، قرآن پاک کو دیکھنے سے، ان کے لفظوں کو دیکھنے سے ثواب، روضہ اطہر کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ سارا دن بال مبارک جیب سے نکالتا، ایسے دیکھتا، چومتا اور پھر درود پاک پڑھتا۔ بڑا عجیب سودا کیا اس نے، نفع کا سودا کیا۔ چند دن کی غربت، چند دن کی تلخی، چند دن کی سختی حالات کی آئی، عاشقوں کو آزمایا بھی جاتا ہے۔ چند دن کی تلخی آئی پر صبر سے رہا، حوصلے سے رہا۔ سودا بڑا اونچا کر بیٹھا ہوں۔ دو بھائیوں کی جائیداد تھی، آپس میں جائیداد تقسیم ہو گئی۔ آقا کا بال مبارک، منہ مبارک آیا تو بھائی نے کہا اس کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں، کہ نا میری جرت، اس کو آدھا کریں۔ نا میری جرت، تم میرا مال سارا لے لے، یہ مجھے دے دے۔ بھائی نے خوشی خوشی یہ سودا قبول کر لیا، خوشی خوشی یہ سودا قبول کر لیا۔ اور وہ سودا قبول کیا کرنا تھا؟ وہ تو اس نے کائنات کی برکتیں لے لی، برکتیں لے لی۔ اور دن گزرتے گئے، دن گزرتے گئے، یہ مالدار ہوتا گیا اور وہ بڑا بھائی جس نے سارا مال لیا تھا، وہ تو مالدار تھا، وہ فقیر ہوتا گیا۔ اور ایک وقت آیا، اس کے لنگر خانے پہ ہزاروں لوگ ایک وقت میں کھاتے تھے، اور وہی وقت آیا وہ اپنا لنگر نہیں تھا، گھر ختم ہو گیا، اس کا باورچی خانہ کچن ٹھنڈا ہو گیا، وہ بھی اب اسی کے لنگر خانے میں کھاتا تھا۔ میں کراچی میں تھا تو مجھے ایک صاحب نے اپنی غربت اور تنگ دستی کا اظہار کیا اور مجھے بار بار کہے کہ مجھے مدینے والے سے عشق ہے، پیار ہے، حالانکہ اس کی شکل و صورت عاشقوں جیسی نہیں تھی۔ پر ہم کسی کے بارے میں کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ وہ عاشق نہیں ہے؟ ہم کسی کے بارے میں کیسے فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ عاشق نہیں ہے؟ اس نے لباس پہنا ہوا ہے دوسرا، اس کا چہرہ وہ نہیں، پر کیا تو نے اس کے دل کو ٹٹول کے دیکھا؟ میں نے کہا پھر میں آپ کو اگر ایک وظیفہ دے دوں اور آپ کی تنگ دستی کے دن نکل جائیں اور برکتوں کے دروازے اللہ کھول دے، عزتوں کے شان و شوکت کے دروازے کھول دے، وسعت اور برکت اور ہاتھ تیرا کشادہ ہو جائے، تو چاہتا ہے؟ کہنے لگا بالکل بالکل۔
اس دور کی بات ہے جب میں طارق روڈ پہ جھیل پارک میں وہاں میں پریکٹس کرتا تھا. میں نے کہا تو سارا دن پڑھا کر اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ مسنون درود ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے. تو سارا دن یہ درود پاک پڑھا کر، سارا دن یہ درود پاک پڑھا کر. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک. یہ زائد کھڑکیاں بند کر دیں، کولر کے علاوہ باقی کھڑکیاں بند، صرف 2-3 بندے اٹھیں، بس ایک ادھر اٹھے ایک ادھر، سارے نہیں، ایک ادھر. کولر کے علاوہ کھڑکیاں بند کر دیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک. بولیں میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین. سبحان اللہ. انوکھا درود پاک ہے، انوکھا درود پاک ہے، انوکھا درود پاک، انوکھا درود پاک ہے. میں نے کہا سارا دن پڑھ، اٹھتے بیٹھتے پڑھ، ہر حالت میں پڑھ، دیوانہ ہو جا، پاگل ہو جا. کیوں؟ درود عبادت بھی ہے، درود راحت بھی ہے، درود رحمت بھی ہے، درود برکت بھی ہے، اور درود مومن کے لیے ایک حلاوت بھی ہے. اس کائنات کی روح درود پاک ہے. پڑھ اور سارا دن پڑھ. مجھے سہل ہو گئی منزلیں، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. لوگوں کی راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، میری راہوں کے چراغ جل جاتے ہیں. کیوں؟ اب میرے ہاتھ میں وہ تحفہ آ گیا ہے جس کا نام ہے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. رزق کی وسعت کے لیے، برکتوں کے دروازے کھلوانے کے لیے، جنت کے مزے دنیا میں پانے کے لیے، قرضوں کو، فقر کو، غربت کو، تنگ دستی کو، مشکلات کو، ذلت کو دور کرانے کے لیے انوکھے بول ہیں. ان بولوں کا نام یہ درود پاک ہے جو ابھی میں نے عرض کیا. بڑے خوبصورت بول ہیں، بہت انوکھے بول ہیں. کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے ملا تو مجھے اس نے اپنی ہسٹری سنائی. مجھے کہنے لگا سال ہر سال زندگی گزاری، کبھی اس فلیٹ سے سامان نکالا، کرایہ بعض اوقات نہیں ہو سکتا تھا. ایک دفعہ تو ایسا ہوا میرا انہوں نے فلیٹ سے نکال 3ری منزل سے نیچے پھینک دیا، ٹوٹ گیا سب کچھ. میرا کوئی سامان، کوئی صندوق، کوئی الماری، کوئی بیڈ ایسا نہیں جو زخمی نہ ہو. کبھی ادھر سے نکالا تو ادھر پھینکا، کبھی ادھر سے نکالا تو ادھر پھینکا. بس زندگی ایسے گزری. اور اپنے نام کے ساتھ سمو لکھتا تھا. یہ سندھ کی پرانی قوم ہے سمو، پرانی قوموں میں سے ایک قوم ہے سمو. کوئی سامان ایسا نہیں جو ٹوٹا ہوا نہ ہو. میں نے جب سے یہ درود پاک، یہ مسنون درود جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ درود پاک جب سے پڑھا، آسانی کے دروازے، عافیت کے دروازے، سہولت کے دروازے، برکت کے دروازے، خیر کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے. مجھے کہنے لگا میرے اوپر بہت قرضہ تھا، 1/4 قرضہ میرا اتر گیا ہے اور رزق کے وسعت ہے، دروازے ہیں. مجھے کہنے لگا میرے بچوں نے پچھلے دنوں جی بھر کے گوشت کھایا ہے. سالوں سے میرا ایک بچہ بالغ ہو گیا ہے، اس نے آج تک جی بھر کے گوشت ہی نہیں کھایا. درود صرف برکت نہیں ہے، برکت ہے. درود پاک ایک عبادت ہے.
عبادت ہے، اور اس عبادت سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، وسعت کے دروازے کھول دیتا ہے، عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مسائل اور مشکلات جو ہمارے گناہوں، ہماری معصیتوں، ہماری سیائیوں کی وجہ سے تھے، اللہ ان کو بند کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے گوشے میں ساری عبادات کو شامل کرتے ہوئے درود پاک کو کبھی مس نہ کریں، کبھی اس کو نہ بھولیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، سارا دن درود پاک پڑھیں، پر ایک لمحہ کوئی ایسا ہو درود پاک پا جس میں میں ہوں، میرا رب ہو اور اس کا محبوب ہو، نہ اماں ہو، نہ ابا ہو، نہ بیوی ہو، نہ دولت ہو، نہ شہرت ہو، نہ عزت ہو، نہ اولاد ہو، نہ دکان صنعت تجارت ہو، نہ نوکری ہو، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں۔ کوئی ایک لمحہ ایسا ہو جو درود کو دیا کرے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ درود پاک پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں۔ ایک ہے لفظوں کا درود، ایک ہے لہجوں کا درود، اور ایک ہے جذبوں کا درود۔ اس جذبے کے ساتھ ساری کائنات کے احسانات میرے اوپر ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان ہے، میرے آقا مدینے والے کا احسان ہے۔ رب کعبہ کی قسم کسی کا احسان ہے ہی نہیں رب کے بعد۔ احسان مندی کے جذبے کے ساتھ ایک پڑھی ہوئی تسبیح تیری دنیا آخرت کی کائنات کو بدل دے گی۔ احسان مندی کے جذبے کے ساتھ تیری پڑھی ہوئی ایک تسبیح درود پاک کے، ڈوب کے پڑھ، ٹوٹ کے پڑھ، ڈوب کے پڑھ، ٹوٹ کے پڑھ درود پاک، ایک تسبیح، اور ایک تسبیح ایسی ہو جو تیرے اندر کی رگوں کو ہلا دے، تیری تاروں کو جدا جدا کر دے، تیرے اندر عشق کا وجدان اور طوفان ہو۔ مدینے والے کے ساتھ عشق کا وجدان اور طوفان ہو، پر ایک تسبیح ایسی ہو، ایک تسبیح ایسی۔ میں نہیں کہتا ایک پڑھیں، میں کہتا ہوں زیادہ پڑھیں، پر تسبیحوں میں ایک تسبیح ایسی ہو کہ جس کے ساتھ یہ زندگی ہو۔ یہ تو درود پاک مخصوص گروہ کی عبادت نہیں ہے، نہیں تو مومن کی عبادت ہے، اور مومنانہ زندگی کا زیور ہے درود پاک۔ شیخ نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے کہ ایک شخص کہنے لگے کہ میں سفر پہ جا رہا تھا اور میرے والد میرے ساتھ تھے، وہ فوت ہو گئے، میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، میں سمجھ گیا کوئی گناہ ایسا ہے جو میرے والد کے، بس میں نے فوراً ان کا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ دیا اور بیٹھا رو رہا تھا۔ اسی دور میں میری آنکھ لگی، ایک ابر آیا، ایک بادل آیا، اور ان میں ایک ہستی سامنے آئی، اور وہ تشریف لائے اور انہوں نے چادر ہٹائی اور اس کا میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرتے ہی ان کا چہرہ نورانی ہو گیا اور تشریف لے جانے لگے۔ تو میں نے دامن تھام لیا آپ کی چادر مبارک کا، اے میرے محسن آپ کون ہیں؟ اور میں نہیں جانتا، میرا نام ہے محمد الرسول اللہ، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیسے تشریف لائے اس مشکل کڑی میں؟ فرمایا یہ ہر پل میرے اوپر درود پڑھتا تھا اور مجھے یہ پسند تھا۔